المرسلين ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسوهما من بعد السلام ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا داتا نام کا شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی دنیا ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. آپ احباب، گزشتہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ سے سورہ المائدہ سے اللہ تعالیٰ کا پیغام سماعت کر رہے ہیں، اور یہ درس قرآن کا جو تسلسل پہلے دن سے یہاں پہ شروع ہوا تھا وہ اللہ کے فضل اور کرم سے سورہ مائدہ کے آخر تک پہنچنے والا ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں کے اس مختصر سے پیریڈ میں یہ 7 پاروں کا گلدستہ جو ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں آپ کے گوش گزار کیا گیا، یقیناً یہ وہ کام ہے کہ جو اپنا اثر آہستہ آہستہ دکھاتا ہے، لیکن جس کو اللہ قرآن فہمی کا نور عطا کر دیتا ہے اس کے لیے ایک ایک لمحہ وہ 1000 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. آج کے جس مقام سے اللہ کا پیغام آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ تمہاری ذات کا معاملہ ہے. لا یضرکم من ضل، کسی کا گمراہ ہونا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا ہدیتم، جب تم ہدایت پر ہو. یعنی مختصر سے انداز میں اگر یہ بات سمجھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر کرو. ہمارے ہاں بے جا تنقید کا ماحول ہوتا ہے. ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو اصلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ اچھی بات ہے. ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو تحقیق کے لیے ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے. اور ایک تنقید وہ ہوتی ہے کہ جو تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے فتنہ اور فساد یا تنقید برائے بے عدل ہوتی ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اپنے عمل کی ذمہ داری ہے، اپنے وجود کی ذمہ داری ہے. اس پہ غور کرو. اگر ایمان اور عمل صالح کا نور تمہارے پاس موجود ہے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا وہ تمہارے ایمان اور عمل صالح کو خراب نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس آیت سے ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر وقت اپنے ایمان اور عمل کے بارے میں فکر مند رہے، دوسروں سے زیادہ اپنے ایمان اور عمل کے بارے میں فکر مند رہے. ہمارے ہاں
طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کے عمل پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی مری ہوئی چوٹی برداشت نہیں ہوتی، اور خود ہاتھی بھی مارتے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہوتا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھ مذاق ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ اپنے طور پر اللہ کی جس نصیحت کو توڑ دیں، رسول اللہ کے جس حکم کو توڑ دیں، اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو بتکر بنا کے معاشرے میں پیش کریں، تو یہ کوئی اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر بہتر انداز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اگر ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ مرجعکم جمیعا، فرمایا پھر تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، بیٹا باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی بننے کے لیے تیار نہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور پھر وہاں پہ 2 گروہ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے اور ایک اصحاب الیسار ہوں گے، کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا، وہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے بلا بلا کے کہے ہاں اقرؤ کتابیہ انی ملاقوں نے حساب لیا۔ میں جب دنیا میں تھا تو تب مجھے یہ یقین تھا میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے میں تو تیاری کر رہا تھا، اپنا عمل بہتر کر رہا تھا، ایمان پر کہہ رہا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت عطا کر رکھی تھی، وہ ایمان بچا کر قبر میں آیا، نیک عمل بچا کر قبر میں آیا، آؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے میرے رب نے کامیاب کر دیا۔ اور جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ اپنا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے چھپا کے کھڑا ہوگا، اور افسوس کا اظہار کر رہا ہوگا کہ کاش مجھے اس دن کی حیبت کا اندازہ ہوتا، مجھے آج اس دن کی جو ہے شدید اللہ کی ناراضگی کا اندازہ ہوتا، تو میں بھی آج کے دن کی تیاری کر لیتا۔ اللہ نے فرمایا کون کتنا نیک ہے، کون کتنا ہے نیک نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ لیکن اللہ کس کو کامیاب کرتا ہے، کس کو ناکام کرتا ہے، یہ قیامت کے دن کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح آپ میں سے ہر بندے نے جو ہے وہ موریں پکڑی ہوئی ہے کہ جس پہ مرضی مشرک کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس پہ مرضی گستاخ کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور جس پہ مرضی بدعتی کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے عمل، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ فکر مند ہونا چاہیے۔ تو یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کا جو زندگی کا مقصد تھا وہ فکر آخرت کی تیاری تھی۔ حضرت صدیق اکبر سے پڑھ کر قوم تقوی کے معیار بھی ہو سکتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، اے صدیق میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ وہ صدیق اکبر اپنی فکر آخرت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک بندے کے علاوہ سارے جنت میں چلے جائیں، آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے وہ جو ایک جنت میں نہیں جائے گا وہ صدیق اکبر ہے، حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور اللہ سے امید کیسی رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے علاوہ باقی سب دوستی ہے۔ آپ فرماتے
फरमाते हैं मुझे उम्मीद है वो जो एक जन्नती होगा वो मैं हूँ। इसी तरह हजरत उमर फारूक का मामला है, आपने जो है आखिरी दिनों में अपने बेटे को वसीयत कर रखी थी और हमारा बेटा जब मेरी रूह के निकलने का वक्त आए तो मेरा सर सजदे की हालत में रख दें, और बेटे की वसीयत के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन का सर सजदे में रखा कि जिनके बारे में आका का फरमान है लौकान बादी नबी के फकाना होगा, मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर फारूक होते, वो उमर फारूक है जिसको सरकार ने फरमाया उमर तू जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते पे शैतान भी नहीं आता, वो भी तुझे देख के डर जाता। वो हजरत उमर फारूक अपने बेटे को फरमाते मेरा सर सजदे में रखते हैं, सर सजदे में रखा तो आप अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं लौला वफरता अला का उमर, आए अल्लाह अगर तूने उमर को माफ ना किया तो ये बड़ी बर्बादी होगी। ये आलम है सियादत की रात औलिया का, ठीक है। और अल्लाह ने तो ऐसे लोगों की अलामत कुरान में बयान फरमाई कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सारी सारी रात गुजर जाती है ना उनके सजदे खत्म होते हैं ना उनके रूह खत्म होते हैं, और सारी रात इबादत करके भी सुबह होती है दुआ करते हैं रब्बना आसिफना अज़ाब जहन्नम, या अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। और एक हम है 5 नमाजें पूरी नहीं होती, एक हम है कि फर्ज पूरे नहीं होते, वाजिब पूरे नहीं होते, हलाल हराम की तमीज नहीं होती, और जन्नत के 10-10 टिकट जो है जेब में डाल के रखे हुए हम, जब मर्जी मतलब है अपने लिए जन्नत का टिकट निकाल देते हैं और जब मर्जी किसी और के लिए जन्नत का टिकट निकाल देते हैं। इसलिए हमें नेकी के किसी भी दर्जे पे हम पहुंच जाए वहां पे पहुंच के ये फिक्र रखनी चाहिए कि अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के हुजूर पेश हो। वहां पे फैसला वो खानदान की बुनियाद पे नहीं होगा, वहां पे फैसला असद नस्ल की बुनियाद पे नहीं होगा, वहां पे फैसला जो है वो बिरादरी की कबीले की बुनियाद पे नहीं होगा, वहां पे फैसला जो अमल की बुनियाद पे हो कि कौन है कि जिसने फमन सकल मवाज़ीनुहु फहुव फी शद्दद राद। ये मैं अल्लाह के कुरान की बात में अर्ज करता हूं, दायरा की नहीं। फमन सकल मवाज़ीनुहु फहुव फी शद्दद राद, जिसके नेक अमल बढ़ गए वो जो है ऐशो आराम वाली जिंदगी में हो, वरना मन खफ़त मवाज़ीनुहु फहुव हाविया, और जिसके नेक अमल कम हो गए उसके लिए हाविया। हाविया ये जहन्नम की वादी है, इतनी सख्त वादी है कि अगर जहन्नम की आग कमजोर पड़ जाएगी तो हाविया वादी में फूंक मारी जाएगी, इसकी आग की शिद्दत से जो है बाकी जो है जहन्नम की आग में शिद्दत आ जाएगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आमाल की फिक्र करो, बच्चों को जमीला तुम सब ने मेरे पास पलट के आए, फिर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम क्या क्या करते रहते थे, फिर बता दिया जाएगा कि तुम जो है कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हो, फिर बता दिया जाएगा कौन जन्नती है और कौन दोस्ती है, बता दिया जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसलिए दुनिया की जिंदगी में रहते हुए हमें दूसरे से ज्यादा अपने लिए जो फिक्रमंद होने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो तबलीग का सेटअप चल रहा है, मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ ये होता है कि अक्सर मुबल्लिगीन और अक्सर जो नसीहत करने वाले होते हैं वो अपनी दुनिया की फिक्र में होते हैं और दूसरों की आखिरत की फिक्र में होते हैं, अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र में होते हैं। इसलिए अपनी भी आखिरत की फिक्र जो है वो साथ करनी है कि हमने भी मर के अल्लाह के हुजूर पेश होना है। इसी तरह एक आगे मसला बयान हुआ, तफसील का टाइम नहीं है। दूसरा मसला ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम सफर की हालत में हो और अल्लाह ना करे तुम में से किसी को मौत आ जाए तो मरने वाला कोई वसीयत करता है तो 2 बंदों को उसकी वसीयत पे गवाह बना दो। अगर मुसलमान है तो मुसलमान बन जाए, अगर वहां सफर की हालत में मुसलमान नहीं है गवाह, गैर मुस्लिम है तो वो भी गवाह बन जाए। और जिस तरह मरने वाले ने वसीयत की है ईमानदारी के साथ उसकी वसीयत को उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए। ये वसीयत जो है पारंपरिक अमल है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बल्कि कई ऐसे औलिया किराम की जिंदगी का ये हिस्सा है कि जब वो रात को सोते थे तो वसीयत नामा तकिए के नीचे रख के सोते थे कि अगर ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो सुबह घर वाले उठकर हमारी वसीयत को पढ़ ले।
اس لیے وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، میں نے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، میرا کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ خاص طور پر جو ہے لین دین کا معاملہ جو ہے وہ ہر وقت آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے، نہیں تو گھر کے کسی بندے کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت کا ایک لمحے کا بھروسہ بھی، ایک لمحے کا، ٹھیک ہے، وہ جب آتی ہے تو پھر بتا کے نہیں آتی، اور ایسی جو درد طریقے سے آتی ہے، نہ اس کو خاندان کا پتہ ہوتا ہے، نہ قبیلے کا، نہ یتیم کا، نہ مسکین کا، وہ جب جس کا ٹائم پورا ہوا اس وقت جو ہے اللہ کے فرشتے نے روح قبض کر دے۔ تو اس لیے پھر اگلی مقام پر جو ہے وصیت کا یہ مسئلہ ہے کہ وصیت جو ہے اگر کوئی کرے تو دو ایماندار گواہ جو ہے اس کی وصیت پر گواہی دیں اور ایمانداری سے اس پر پہنچا دیں۔ گواہی دینے میں بےایمانی نہیں ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی وہ تمہارے اگر قریبی کے خلاف بھی جا رہی ہے تو تم گواہی بول دو جو تم نے دیکھی ہے یا سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھی اگر کسی کو روکنا بھی پڑتا ہے گواہی کے لیے تو اس کو روک لو، کہ وہ جو ہے تمہارے مثلا خاص طور پر یہاں پہ تعلیم ہے کہ نماز کے بعد اس کو روک لو، کہ نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کی یاد کا اور اللہ کی فکر کا ٹائم ہے، تو گواہی دینے والا جو ابھی مسجد سے نکلا ہے، ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہے، وہ گواہی دینے میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے سے تفتیش کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے اس کو پابند کرنا، اس کو قید میں رکھنا، حوالات میں رکھنا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی آیت سے سورہ میدہ کے اسی مقام سے جو ہے ثابت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روک لو جس سے گواہی دے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے بھائی وہ جو حوالات کا سسٹم ہے یا ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ تو ایک غیر شرعی طریقہ ہے، وہ تو ایسے بے گناہ بندے کو پکڑ کے حوالات میں بند کر کے جو مرضی گناہ منوا لیا جاتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بندے کو جرم کے بدلے میں، گناہ کے بدلے میں اس وقت تک نہیں پکڑنا چاہیے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے، گناہ ثابت نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے تفتیش کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے کسی کو بلانا، اس کو بند رکھنا یہ جائز ہے، اس آیت سے بھی جائز ہے، اور حضور کی سیرت سے بھی جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نجد میں ایک شخص تھا جو مسلمانوں کے بہت خلاف تھا اور ہر جنگ میں اس نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے، سمامہ بن اساد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ سمامہ بن اساد کو پکڑ کے لائے صحابہ، حضور نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا کریم نے فرمایا سمامہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا خیال؟ وہ سمامہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور اگر تم مجھے سزا دے دو گے تو میں انتقام نہیں دوں گا، اور اگر تم اپنا فیصلہ مجھ پہ لاگو کر دو گے تو میں وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن حضور نے اس کو باندھے رکھا اور 3 دن یہی سوال حضور نے پوچھا۔ تیسرے دن آقا کریم نے فرمایا اس کو چھوڑ۔ جب صحابہ نے اس کو چھوڑا نا تو اس کے جسم سے جب رسی کھلی نا تو یہ سیدھا وضو خانے میں گیا، جا کے اس نے وضو کیا اور حضور کے قدموں میں آگے بیٹھ گیا۔ آج کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا ہے وہ جاتے ہوئے دن آپ کے قدموں پہ چھوڑ دیتا ہے، میں تو 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، اگر میں نے دل آپ کے حوالے نہ کیا تو مجھ سے بڑا برباد کون ہوگا؟ یا رسول اللہ، میں آیا تو اس حیثیت سے تھا کہ اسلام کا دشمن تھا، لیکن آج کے بعد میں اسلام کا وفادار بن کے رہوں گا۔ آیا تھا تو میں آپ کا دشمن بن کے تھا، لیکن آپ کا وفادار بن کے رہوں گا۔ پھر آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر جو ہے گزاری۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک معاملے کی تحقیق کے لیے جو ہے وہاں پہ پابند رکھا تھا، لیکن اللہ کا کرنا کہ حضور کی نظر رحمت سے اس کو ایمان اور دولت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حضور التجا کہ اللہ تعالیٰ آج کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد الاسلام اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبالخير
اللهم نور قلوبنا ووجوهنا بنور الإيمان والإسلام اللهم زين أخلاقنا بزينة الإسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه